السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. پاکستان میں ہوں RJ حیا خان، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک آگاہی مہم ہے. ویرک فارماسیوٹیکلز کے تعاون سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. ذہنی صحت اور معاشرتی مسائل جو کہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں اکثر، اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر عمر مرتضیٰ شیخ ہے، ڈسٹرکٹ سائیکیٹرسٹ HOD DHQ ہاسپٹل ہری پور سے. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. کیسے ہیں آپ سر؟ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر. میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم. وعلیکم تھینک یو فار السلام. ہیونگ می. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے آج کا، جو کہ شیزوفرینیا. سر شیزوفرینیا کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں یا کوئی بھی ذہنی بیماری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر کسی گھر میں یہ ایسا پیشنٹ ہوتا ہے تو پہلے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور ہم جو ہے یا تو خود تخلیق کرنا شروع کر دیتے ہیں، حقیقت میں نہیں رہتے، یا ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور بہت سی اگر ہم اس کا علاج نہیں کرتے ہیں تو یا تو سر ہم اس میں آگے جا کے ہم اتنا شدید ڈپریشن میں ہو جاتے ہیں کہ ہم کوئی نیگیٹو کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا سر بہت سی متس بھی ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ روحانی علاج کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں پیر وغیرہ کے پاس، اور سمجھتے ہیں کہ جی اس پہ شاید کوئی اثر آ گیا ہے. تو سر ذہنی مسئلے جو ہیں یہ تو آج کل ہم دیکھیں تو روٹین میں ہمارے آس پاس ایسے چلتے رہتے ہیں. ایسے بہت سے کیسز بھی ہم نے دیکھے ہیں. خاص طور پر سر جب شیزوفرینیا کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اپنے لسنرز کو، ویورز کو جو آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے اس پروگرام کو سن بھی رہے ہیں، FM 100 پاکستان پر آپ ہمیں دیکھ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ سر ہم شیزوفرینیا کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ شیزوفرینیا ہے کیا سر. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ شیزوفرینیا ہے کیا؟ جی بالکل. دیکھیں، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جو کہ کافی پیچیدہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر انسان کا رویہ، اس کی سوچ، اس کی تخیل، ان چیزوں کے اوپر، اس کے مزاج کے اوپر اثر آتا ہے. بالکل. اور اس کو ہم لوگ کمپلیکس بولیں گے. ایک چیز نہیں ہے اس کے اندر کہ خالی ایک آدمی کو ایسا لگتا ہے. بعض لوگوں کو کوئی دیکھیں جن کو اس بیماری کا علم نہیں ہے تو وہ دیکھیں تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی مریض ڈپریشن میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ایک کمپلیکس سی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آدمی سوچ بھی خراب ہوتی ہے، اس کا مزاج بھی ہوتا ہے، اس کا یقین اور وہم بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جی. تو اس کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ مریض کو عام الفاظ میں حقیقت سے اس کا رابطہ کٹنے لگتا ہے، اور وہ ایک قسم کا کٹ جاتا ہے کہ، اور اس کے نتیجے میں وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس طرح کہ اس کو آوازیں آ رہی ہوں یا اس کے پیچھے کوئی لگا ہو، اور وہ اس کے لیے یقین ہوتا ہے. اور اس بیماری میں ایک اور ایسی بات ہوتی ہے کہ مریض کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں بیمار ہوں. مریض کو لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جی یہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. خود اکیلا بیٹھا ہو، خود سے ہنس رہا ہوتا ہے، خود سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، یا ڈرتا ہے. لوگوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہو، ایسی باتیں کرتا ہے. یا کوئی عجیب و غریب سا رویہ آ جاتا ہے کہ الٹی چیزیں کریں، الٹی حرکات، جس طرح پتھر اٹھا کے جیب میں ڈالنا یا کوئی اور چیزیں اٹھا کے جیب میں رکھنے لگنا. اس طرح کے اس کے رویے کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. تو اس کو اسکیزوفرینیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر آپ نے کافی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ اسکیزوفرینیا ہے کیا. اچھا سر، اس بیماری کی عام علامات تو آپ نے ہمیں جیسے ابھی بتائی بھی ہیں کہ خیالی اور حقیقی دنیا میں جو ہے اس کا زیادہ تر وہ خیالی دنیا میں رہتا ہے سر، یا ان دونوں کو ڈسٹنگویش نہیں کر سکتا. اس طرح کی جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں تو یہ بھی کیا عام علامات میں آتی ہیں کہ اس طرح کی وہ خیالی نہیں کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس کے لیے حقیقت ہوتا ہے. اچھا تو ہم لوگ یہ نہیں بولیں گے کہ وہ خیالی دنیا میں ہوتا ہے. اس کے لیے جو ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے. اس کو اگر آواز آ رہی ہے کہ بھئی تمہیں کوئی مارنا چاہتا ہے، تمہارے گھر والے تمہیں کھانے میں زہر ملا کے دے رہے ہیں، تو وہ اس کے نتیجے میں اپنے گھر والوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. وہ اس کے نتیجے میں کھانا چھوڑ بھی سکتا ہے. اس حد تک چھوڑ سکتا ہے کہ 24 گھنٹے کیا وہ پورا مہینہ کھانا نہ کھائے، کیونکہ اس کو جو آوازیں آ رہی ہیں وہ 24 گھنٹے آ رہی ہیں، اور وہ اس کو جو بات کر رہی ہیں اس کی اہمیت اس کے لیے زیادہ ہے. اب حقیقت سے کس طرح کٹ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے حقیقت جو ہے اس سے
وہ باتیں کر رہا ہے جو کہ ہماری حقیقت میں سمجھ نہیں آ رہی. کیا اس کا یقین بعض چیزوں پہ ایسا بن جاتا ہے کہ جس طرح ایلین میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کیمرے کے ذریعے مجھے دیکھ رہے ہیں، یا میرے سے کچھ چیزیں ان کو چاہیے، یا میرے جسم میں سے کچھ چیزیں نکل رہی ہیں جو لوگ لے رہے ہیں، یا لوگوں سے جو چیزیں نکل رہی ہیں، ان کی سوچیں نکل رہی ہیں، وہ میرے اندر آ رہی ہیں. تو خیالی دنیا نہیں ہوتی ہے. لیکن جو تیسرا بندہ دیکھے گا جس کو بیماریوں کا نہیں پتا، وہ یہ بولے گا یار یہ اپنی خیالوں میں گم ہے. ہاں، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بیماری اپنی جگہ پہ اس کے لیے اتنی پیچیدہ ہوتی ہے، عام بندوں کے لیے یا گھر والوں کے لیے نہ سمجھ ہوتے ہیں، جو سمجھ نہیں سکتے ہیں، وہ اتنی وہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اپنی گم ہے، بس مست ہے. لیکن حقیقتاً اس کے ساتھ جو گزر رہی ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہاں، اس میں ایسا بول سکتے ہیں لوگ کہ یہ اپنی خیالی دنیا. اسی کے اندر ایک اور پیٹرن آتا ہے، ہم لوگ اس کو کہتے ہیں یہ اسکیزوفرینیا اسپیکٹرم ہوتا ہے نا. اسکیزوٹیپل ایک بیماری ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ مریض کی جو زیادہ سوچ ہوتی ہے وہ خیالی سوچ کے اندر یقین کرنے لگ جاتا ہے. صحیح سر. اچھا سر، یہ جو اسکیزوفرینیا میں وہم اور خیالی یہ جو آوازوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، سر یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر جو ریسرچ ابھی نہیں بتا رہی ہے، اس کے اندر یہ بولتے ہیں یہ کہ برین کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں اور ایسے جنکشنز بن جاتے ہیں پرماننٹ، جس کی وجہ سے آپ کا جو نیورو کیمیکلز ہوتے ہیں، خاص طور پہ ڈوپامین کے ڈسبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کو اب ایک آرگینک ایشو بھی بولنے لگے کہ جو نئے پیٹ سکینز ہوتے ہیں اس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ برین کے کچھ حصوں کے اندر ایسے مریضوں کے اندر ایک زیادہ ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں، جو کہ ایک ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ رسولی ہو یا کوئی دانہ ہو یا کوئی دماغ کے اندر ہو، لیکن وہ اس کے اندر نیورو کیمیکل چینجز بھی ہوتے ہیں اور برین سائنیپٹک چینجز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ انسان کی زندگی میں آتی ہے. اچھا ڈاکٹر عمر، یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ یہ بیماری زیادہ تر کس عمر میں ظاہر ہوتی ہے؟ عموماً یہ جو ہے 25 سال سے پہلے کی عمر تک آ جاتی ہے، لیکن اس کے اندر لیٹ آنسیٹ اسکیزوفرینیا بھی ہوتی ہے، 50 سال کے اوپر بھی آتی ہے، 45 سے 55 سال کی عمر میں. اور ایک اور بھی ہوتی ہے اولڈ ایج اسکیزوفرینیا بھی ہوتی ہے، جو کہ 60 سال کے بعد بھی آ سکتی ہے. لیکن سب سے کامن جو ہے وہ 15 سے 25 سال کے درمیان میں. سر یعنی کہ 15 سے 25 کے درمیان میں زیادہ تر دیکھی گئی ہے. اور سر یہ اس کے شروع ہونا. اچھا شروع ہوتی ہے. اچھا سر، یہ بھی ہمیں بتائیے گا کیا یہ بیماری موروثی یعنی وراثتی بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، اگر والدین میں سے کسی ایک کو یا فیملی میں سے کسی کو اسکیزوفرینیا ہو تو اس کی اندر، ان کی فیملی کے اندر اس کے آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. کچھ ریسرچ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر والدین میں سے کسی ایک بندے کو ہو تو 30% امکانات ہوتے ہیں کہ اس اولاد میں سے کسی ایک کو یہ ہو سکتی ہے، اور اگر والدین میں دونوں کو ہو تو وہ 50% سے زیادہ چلا جاتا ہے. اسی طرح بہن بھائیوں میں سے کسی کو ہو، اس میں بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں. جینیٹک پریڈسپوزیشن یعنی موروثی اس کے جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ہے. اچھا سر، اس کے علاوہ ہمیں سر یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے ہمیں تھوڑا سا بتایا بھی ہے، اگر ہم اگر بات کرتے ہیں اسکیزوفرینیا اور یہ جو عام جو ڈپریشن ہوتا ہے، سر ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ جو عام ڈپریشن ہے اور اسکیزوفرینیا، ان دونوں میں کافی فرق ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا بھی ہے کہ اسکیزوفرینیا میں آوازیں سنائی دیتی ہے اور ڈپریشن میں جو ہے اس طرح کی آوازیں سنائی تو نہیں دیتی، لیکن اس میں فرق کیا ہوتا ہے سر دونوں میں؟ کیا یہ بھی خطرناک ہو سکتی ہے آگے جا کے؟ جیسے ڈپریشن جو ہے آگے جا کے سوسائڈ اٹیمپٹ بھی ایک انسان کر سکتا ہے، تو اسکیزوفرینیا میں بھی کیا اس طرح کا کچھ ہوتا ہے؟ جی، آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیے، ڈپریشن میں زیادہ تر دلچسپی، مایوسی، اداسی، غم ایسے علامات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ڈپریشن میں بھی ایک شدت آتی ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں سائیکوٹک ڈپریشن، ایک یعنی شدت سے آگے جو ہمارا ایک سٹیج ہوتا ہے، اس کے اندر بھی مریض کے اندر اس کو بھی ایسی کیفیت آ سکتی ہے کہ اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اب اسکیزوفرینیا میں جب یہ آوازیں آتی ہیں تو جب انسان ایک مریض کو یہ دوائی دے رہے ہوتے ہیں تو دوائی جب ملتی ہے تو وہ آوازیں کم ہوتی ہیں یا آوازیں
بہتر ہو جاتی ہیں. صحیح. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس مریض کے اندر جو آوازیں آ رہی ہیں وہ اس کو غلط باتیں بولتی ہیں یا غلط تاکید کرتی ہیں یا اس کو گالیاں نکالتی ہیں یا اس کو کہتی ہیں کہ تم مر جاؤ یا تم کسی کو مار دو. ایسی آوازیں آتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اب اس میں ایک اور بات ہے کہ ایک بندہ وہ راستے پہ جا رہا ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک کیس ہمارے علاقے کے آس پاس ہمیں پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے, اس نے اسکیزوفرینیا کا مریض تھا. اس نے راستے سے جاتے ہوئے ایک بندے کو بلایا کہ تم نے مجھے گالیاں نکالی ہیں. اس نے بولا میں نے نہیں نکالی. اس نے اس کو پستول نکال کے مار دیا. تو یہ اس شدت پہ جا سکتی ہے. ہماری جیل کے اندر میں جاتا ہوں, ہری پور جیل کے اندر, تو ہمارے پاس جو جیل کے اندر ہمارے وارڈ بنے ہوئے ہیں اس کے اندر جو نفسیات کے مریض ہیں ان میں سے 50% اسکیزوفرینیا کے مریض ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی لیول پہ قتل کیا ہوا ہے کسی اور چیزوں کے اثر میں آ کے. تو یہ شدت پہ جا سکتی ہے اور وہی آوازیں اگر انسان کو اس مریض کو بولیں کہ تم اپنے آپ کو مار دو تو وہ اپنے آپ کو بھی مار سکتے ہیں. ایسے بھی کیس آئے میرے پاس کہ ایک خاتون اپنے آپ کو کنویں میں چھلانگ مار دی اس وجہ سے کہ جی وہ آوازیں آ رہی تھی. بعد میں لیکن وہ بچ گئی, نقصان ہوا لیکن بچ گئی, لیکن پھر ان کو دوائیاں دی اور سارے معاملات ہوئے. لیکن یہ کافی پیچیدہ بیماری ہوتی ہے. جی سر, جیسے کہ سر ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جب اس کا علاج کیا جاتا ہے یا میڈیسن دی جاتی ہے تو یہ آوازیں کم ہو جاتی ہیں. کیا اسکیزوفرینیا کا مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے یا کنٹرول کرتے ہیں ہم لوگ اسکیزوفرینیا کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ آپ دوائیوں کے ساتھ کافی لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ان کی دوائی جاری رہے, ان کا علاج جاری رکھے تو ان کی اتنا وہ ہو سکتے ہیں کہ ان کی روٹین میں لائف نارمل بھی گزار سکے. لیکن اس کے چانسز ہمارے علاقوں میں کم ہے کیونکہ ہمارے یہاں سوشل سپورٹ, فائنینشیل ایشوز, دوائیوں کی استعمال کرنا یا لوگوں کو سمجھ آنا. اب ہمارے یہاں ایک مریض بالکل ٹھیک ہو رہا ہو دوائیوں کے ساتھ تو ان کو مشورہ دیا جاتا ہے, کوئی مہمان گھر میں آئے تو وہ کہتے ہیں تم چھوڑ دو, تم کیوں کھا رہے ہو نفسیات کی دوائیاں, تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جس کی وجہ سے وہ بگڑ جاتے ہیں. یا وہ دم درود کے لیے جاتے ہیں تو ادھر جا کے پیر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی دوائیاں نہیں کھانی, خالی دم دلوانا ہے, پھر وہ مریض بگڑ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ہی جگہ پہ زخم بار بار ہو رہا ہو تو وہ بگڑتا جاتا ہے, یا ایک ہی جگہ کی ایک چیز بار بار ٹوٹ رہی ہو ایک جگہ سے تو وہ دوبارہ اسی طرح کی کرامت ٹھیک نہیں ہوتی. اسی طرح جب بیماری بار بار بہتری کے بعد دوبارہ خراب ہوتی ہے تو ہر مریض کے اندر اس کے اندر بہتری اس طرح کی نہیں آتی کہ وہ نارمل روٹین گزار سکے. اس کے اندر زیادہ تر لوگ متاثر زیادہ ہوتے ہیں, کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ کافی اچھے رسپانس کی وجہ سے ان کی زندگی اچھی گزرتی ہے. اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, دوائیوں کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح بلڈ پریشر شوگر کی دوائی آپ کو بیماری کو کنٹرول کرتی ہے, دوائی چھوڑتے ہیں تو وہ واپس آ جاتی ہے, اسی طرح اس کے اندر بھی ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے. تو یعنی سر جب کوئی ایک باقاعدگی سے کوئی میڈیسن لے گا تو یہ کنٹرول میں کیا یہ آوازیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی, کم آئیں گی, یا اس کو دوران میڈیسن اس کو آوازیں نہیں آئیں گی؟ اچھا, یہ مریض میں فرق ہوتا ہے. بعض کے اندر ان کو آوازیں کم ہو جاتی ہیں, بعض کے اندر ختم ہو جاتی ہیں, بعض کے اندر وہ بہتر بات کرنے لگ جاتی ہیں. لیکن یہ ہر کچھ کے اندر بالکل ختم ہو جاتی ہیں, کچھ کے اندر وہ رہتی ہیں. تو یہ ایبسولوٹ نہیں ہے کہ ساروں کے اندر وہ ختم ہو جائیں. ہاں یہ ہے کہ وہ ان کو نیگیٹیوٹی کی طرف کم وہ آوازیں نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں ہوتی. پھر بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے بہت زیادہ شدت پہ ہوتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے, چیزیں توڑنا, بھاگنا, گھر سے بھاگ جانا, ان کے اندر جب دوائیاں دیتے ہیں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بس ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں گے, کھانا دے دیا تو آپ نے کھا لیا, کچھ بولا تو وہ کر دیا, ادروائز وہ اپنے آپ میں بیٹھے رہیں گے. تو وہ ایک سٹیج وہ بھی ہوتی ہے کہ جس کے اندر مریض کی حالت ویسی ہوتی ہے. لیکن 100% ہم لوگ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر کسی کی آوازیں ختم ہو جائے یا ان کو چیزیں نظر آنا وہ ختم ہو جائے. یہ جو کیفیت ان کی علامات مین سمٹمز ہیں وہ ختم ہو جائے. سر کیا اسکیزوفرینیا کے مریض عام زندگی گزار سکتے ہیں؟ کچھ مریض جو کہ ریگولر میڈیکیشن اور ارلی میڈیکیشن سٹارٹ کریں تو ان کا رسپانس بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن اسی کے اندر یہ کہ جس طرح بیماری کو
ماننا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے. تو وہ جب چھوڑتے ہیں تو مسائل زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اگر شروع سے ایک بندہ دوائی کھا رہا ہو تو اس کی زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھا رسپانس، بہت اچھی لائف گزارتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے معاشرے میں بہت کم. جی کمپلائنس کا ایشو ہوتا ہے، میڈیکیشن کا ایشو ہوتا ہے، فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، سوشل ایشوز ہوتے ہیں، اسٹگما ہے، وہ باتیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے ان کی ساری چیزیں بہت زیادہ اس کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. یعنی ڈاکٹر عمر اسکیزوفرینیا کے جو مریض ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا اس سچویشن میں. تو پیشنٹس کو اپنی جگہ پہ ان سے زیادہ پیرنٹس کو ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک بندہ ہے، ایک فیملی ہے، ان کا ایک جوان بیٹا اس کو اسکیزوفرینیا ہو جاتا ہے اور وہ شروع میں ایک دم ڈاکٹر کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں آتے، کیونکہ ان کو یہی لگتا ہے روحانی مسئلہ ہے. تو وہ 1 سال 2 سال علاج کرا کے روحانی علاج کرا کے وہ جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو وہ بیماری کافی پیچیدہ ہو چکی ہوتی ہے اور ہلکی ادویات یا تھوڑی ادویات کام نہیں کرتی اور جو رسپانس آتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں آتا. تو اب آپ خود دیکھیں کہ ایک فیملی کے اندر ایک جوان کو اگر ایک بیماری ہو جائے ایسی کہ جو وہ پرفارم نہیں کر سکتا تو وہ اس کا امپیکٹ تو پوری گھر پہ ہوگا. دوسری بات یہ جس طرح میں نے بتایا کہ وہ ایک کیس آپ کو میں نے بتایا اس نے بلا دیا، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، بندے باقی بیٹھے ہوئے گھر والے بیٹھے ہوئے وہ ایک دم بولتے ہیں کہ بھائی تم نے مجھے گالی نکالی، اپنی بہن کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ لڑائی کرنے لگ جاتا ہے، جی جبکہ حقیقت میں نہیں ہوتی ہے. یا بالکل وہ صحیح. گھر میں اگر اس کی بیماری بگڑی ہوئی ہے، گھر میں سامنے کھانا پڑا ہوا، وہ کہتے میں نہیں کھاتا، اس میں زہر ملی ہوئی ہے. تو وہ ایک چیز کافی ڈسٹربنگ اور کافی جی بالکل ڈیفیکلٹ ہوتی ہے فیملی کے لیے بھی. ہو بالکل کیونکہ صحیح پیشنٹ کو تو پتہ نہیں ہوتا. بالکل پیشنٹ کو ہم لوگ کہتے ہیں انسائٹ وہ ہوتا ہے بیماری کی سمجھ ہونا. مریض کو وہ سمجھ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ فیملی کے لیے اوپر جو گزر رہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر عمر، اس بیماری کے علاج میں کون سی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں؟ اس میں زیادہ تر اینٹی سائیکوٹکس ہوتی ہیں، ہم لوگ سائیکوٹروپکس کہتے ہیں. جتنی بھی دماغ کی دوائیاں ہوتی ہیں ان میں اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھا کام کرتی ہے. جی تو اینٹی سائیکوٹکس. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ خاندان اور سماجی تعاون مریض کی بہتری میں کس طرح مددگار ثابت ہوتا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے بتایا بھی ہے کہ اس طریقے سے اگر سب کے سامنے بیٹھ کے اگر وہ کچھ ایسا کہہ دیتا ہے تو اس میں صرف خاندان کا ہی رول ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے فیملی والوں کو کہ اس طرح کا پرابلم ہے. اصل میں وہی بات جیسا میں نے بتایا کہ خاندان والے جس کے اوپر گزر ہی نہیں ہوتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یا تو ڈرامے کر رہا ہے یا کوئی نشہ کر رہا ہے یا بزرگوں کا جنوں کا مسئلہ ہے، تو وہ آ کے آپ کو مختلف قسم کے مشورے دیتے ہیں. اس میں ایسے مشورے بھی ہوتے ہیں دوائی نہ کھاؤ یا فلانے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ نشے کی دوائیاں ہیں. تو ایک تو یہ آگے دوسرا ایک اسٹگما یہ بھی لگ جاتا ہے کہ ذہنی مریض ہے، نفسیاتی مریض ہے، اس کی وجہ سے بھی فیملی پوری امپیکٹ کرتی ہے. پھر جب جن کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہے وہ ان کا رسپانس یہ اگر یہ مریض ان کے اوپر کوئی الزام لگا دے تو وہ اگریسو ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. پھر فیملی کو وہ جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ سپورٹ فیملی کو نہیں ملتا، یعنی کہ ان کے پیرنٹس کو نہیں ملتا، جس کی وجہ سے بھی متاثر ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسٹگما کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے، لوگوں تک آگاہی پہنچائی جائے کہ یہ ایک بیماری ہے جو کہ جان بوجھ کے انسان نہیں کرتا اور قابل علاج ہے اور اس کی وجہ سے کافی بہتری آ سکتی ہے. تیسری بات یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ بیماری ہے اسی طرح جس طرح باقی بیماریاں اور کسی کو بھی کسی وقت آ سکتی ہے. جب انسان یہ سوچے گا تو پھر آدمی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے جو اس بیماری میں مبتلا ہے اس کا مذاق نہ اڑائے یا اس کو تنگ نہ کرے. کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عام لوگ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ ایسا مریض اگر باہر چلا جائے تو بچے اس کو چھیڑتے ہیں، بچے اس کو مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اس میں وہ چیز اور زیادہ بگڑتی ہے. تو یہ کافی کمپلیکس سچویشن ہے جس کے اندر ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ان سب کو، بچوں کو، بڑوں کو، اور سب کا رول ہونا چاہیے. علماء کرام کا رول ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو نارملائز کریں اور ہر چیز کو
دم اور اس کے اوپر نہ لے کے جائیں، کیونکہ جان ہم یہ نہیں کہتے کہ دم کا اثر نہیں ہے یا کچھ اور نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ حدیث میں کی ہیں، ایک صحابی آئے، انہوں نے بولا کہ جی دل کا درد ہو رہا ہے، تو انہوں نے کھجور کا کہا، کھجور لو، اجوا کھجور لو اور اس کو پیس کے اور اس کو دو. اس وقت بھی دم ڈالا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے ایک تجویز کی، ریمیڈی تھی جو کہ دوائی کے طور پہ کام کی. تو ہمیں ہر چیز کو ایک چیز ایبسولوٹ نہیں کرنا کہ ایک ہی چیز ہے جو کہ ہر چیز کا حل ہوگا. جی بالکل سر. اوکے جی لسنرس اینڈ ویورز، ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا ٹاپک اسکیزوفرینیا ہے، اور ڈاکٹر عمر ہمیں اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ بھی کر رہے ہیں. اور سر میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اسکیزوفرینیا، جیسے کہ بہت سے ہمارے ایسے لسنرس ویورز ہوں گے جن کو اسکیزوفرینیا کا نہیں پتہ ہوگا، ڈپریشن، انزائٹی اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں جو کہ عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں یا انسان سنتا ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن اسکیزوفرینیا جیسے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہم دم درود کی طرف یا کوئی جن آ گیا ہے یا کوئی اثرات ہو گئے ہیں، ہمارا پہلا جو دھیان ہے ادھر ہی جاتا ہے اگر کوئی اس طرح کی آوازیں کوئی سنتا ہے یا اس طرح کے رویے. سر اگر رویے کی بات کی جاتی ہے تو اسکیزوفرینیا کے مریض کے رویے میں کن تبدیلیوں پر توجہ دینی چاہیے؟ اچھا، ایک دم جو ہمیں نظر آتا ہے نا کہ وہ علیحدہ رہنے لگتا ہے، وہ اپنے اندر مشغول رہتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے، وہ ایک جگہ دیکھ رہا ہے تو ٹکٹکی کی نظر لگی ہوئی ہے تو ادھر ہی دیکھ رہا ہے. پھر ہمیں رویے کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے. اس کو اس طرح پتہ لگتا ہے کہ وہ جب بیٹھا ہوا، ایک ہوتا ہے بعض مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں، تو کیا بیماری تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ بیماری نہیں ہے. یہ مریض اس طرح بات کر رہا ہوتا ہے جس طرح کسی اور کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو اس کے ہینڈ جسٹرز بھی آپ کو ملیں گے. پھر اس کے بیہیویئر میں بعض دفعہ میں نے جس طرح بتایا کہ وہ پتھر اٹھانے لگ جائے گا یا کاغذ اٹھانے لگ جائے گا، یا اس کی شدت ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ کچھ گن اٹھا کے اپنے پاس رکھنے لگ جائے گا کہ جی یہ چیز ٹھیک ہے. تو اس کی جو رویے میں ہے کمی آنے لگے گی، اس کی لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں کمی ہوگی، اس کا کوئی کام کرنے میں کمی ہوگی، اس کو خوراک جیسا کھانے کا ٹائم ہوگا وہ کھانے کا اس کو احساس ہی نہیں ہوگا. تو اس کی ہر چیز کے اندر کمی نظر آتی ہے. صحیح. تو رویے کے اندر ہمیں اس طرح، اور اس کی سوچ کم ہونے لگتی ہے کہ وہ سوچتا ہے، تو اگر آپ اسے کوئی نارمل سوال پوچھیں گے تو اس کو جواب دینے میں مشکل ہوگی، وہ رک کے جواب دے گا. اس کی چال، اس کے چلنے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جھجک ہوتی ہے. تو صحیح سر. یعنی سر خود اعتمادی کی بھی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے، اعتماد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا اس طرح کا بھی کچھ فیکٹر آتا خود ہے؟ اعتمادی اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ مریض اس سینس میں نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ والی بات ہی نہیں ہوتی ہے. خود اعتمادی کی بات تو وہ ہے کہ جی ہم لوگ کہیں کہ ایک بندہ ڈپریشن کا مریض ہے، اس کو خود اعتمادی کم ہوتی ہے. ادھر اس مریض کو اس چیز کی سینس ہی نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے وہ ویلیو ہی نہیں ہوتی ہے. جی سر. اچھا، اس کی ایک عام مثال میں ویسے اگر آپ کو سمجھاؤں، دیکھیں ہم لوگ اگر دو بندے ایک رش والے بازار میں جا رہے ہو، تو اگر ایک بندہ دوسرے سے بات کرنا چاہے تو وہ آرام سے بات کرے، آواز نہیں آتی. اس کو اس کے قریب ہو کے اس کو شور سے بولنا پڑتا ہے، اونچا بولنا پڑتا ہے، تب جا کے اس کو آواز آتی ہے، وہ شور اتنا ہوتا ہے. اب اس مریض کے ساتھ اگر آپ یہ امیجن کریں کہ یہ وہی بندہ ہے اور اس کے ساتھ یہ آوازیں آ رہی ہیں فل ٹائم 24/7، اس کو اس طرح آوازیں آ رہی ہیں، تو ہماری آواز اسی طرح آواز اثر کرتی ہے جس طرح ہم پاس سے آہستہ بات کر رہے ہیں، تو اس چیز کی آواز ہی نہیں آتی، اس کی سینس ہی نہیں ہوتی ہے. تو اس کے لیے اتنی زیادہ جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، جس کے اندر اس کی بیہیویئر میں چینجز آتی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر عمر، کیا اسکیزوفرینیا کے مریض کو ملازمت یا تعلیم جاری رکھنے میں مشکل بھی ہوتی ہے؟ بالکل. اس کی کوگنیشن، اس کو یاد کرنا، اس کی کنسنٹریشن، اس کی میموری، اس کی جو لکھنا ہے، یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں. اس کے اندر ایک اور کنڈیشن ایسی بھی آتی ہے جس کے اندر اسکیزوفرینیا کی ٹائپ ہوتی ہے، ہم لوگ اس کو ہیوی کلینک بولتے ہیں. اس میں ہم لوگ کہتے ہیں وربیجریشن ہوتی ہے، کہ وہ نئے الفاظ بناتے ہیں اور وہ الفاظ کا معنی کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی سینس نہیں ہوتا، وہ ان کو نئے الفاظ میں بات کر رہے ہوں گے تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. تو ان کی جو کوگنیشن ہے وہ ساری چیزیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. اور وہی بات ہے، ان کو ویلیوز، کور ویلیوز آف دا سوسائٹی، ان کی ویلیو نہیں رہتی ہے، ان کو سمجھ نہیں رہتی ہے.
تو ان کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ہاں اگر وہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ان کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کنٹرولڈ ہے اور ان کا رسپانس اور ان کی کوگنیشن نارمل ہے تب وہ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس بیماری میں متاثر ہوتے ہیں تو ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ تو آپ نے غلط فہمیاں ہمیں بتائی بھی ہیں، یعنی اس بیماری کے بارے میں معاشرے میں جو پائی جانے والی غلط فہمیاں ہیں، اور کچھ اور بھی اگر آپ بتانا چاہیں. اور اس کے علاوہ سر، کیا اسکیزوفرینیا عورتوں اور مردوں میں یکساں پایا جاتا ہے؟ جی تقریباً اس کا جو پروپورشن ہے وہ سیم ہی ہے، اتنا خاص فرق نہیں ہے. غلط فہمیوں کے اندر ہم لوگ یہ کہیں گے کہ جی جو زیادہ تر تو ڈسکس ہو گئی ہیں. ہاں لیکن یہ چیز ہمیں چاہیے کہ میں ایک چیز بتا دوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت ہے کامن کہ نشہ کرنے سے وہ سوچتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. خاص طور پہ بھنگ اور چرس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پیران دی بوٹی یا روحانی وہ ہے، دوائی ہے. جی آپ جی بعض مریض آتے ہیں ان سے پوچھیں بھائی کوئی نشہ تو نہیں کرتے؟ نہیں جی دوائی پیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. جبکہ ریسرچ نے کلیئرلی بتایا ہے، انٹرنیشنل ریسرچ نے، کہ خاص طور پہ چرس، بھنگ، ان چیزوں کا استعمال کرنے سے نفسیات کی بیماریاں 7 گنا ان کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جس میں سب سے کامن اور سب سے زیادہ انگزائٹی اور سیکنڈ نمبر پہ اسکیزوفرینیا کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. رائٹ تو سر، مریض اس کو استعمال بالکل سر ایسا ہی ہے، کیونکہ زیادہ تر سر انگزائٹی کا تو ہمیں معلوم ہے، کیونکہ اگر نشہ آور ادویات یا نشہ آور اگر آپ نشہ کرتے ہیں تو انزائٹی زیادہ ہوتا ہے. لیکن اسکیزوفرینیا کا جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ اسکیزوفرینیا زیادہ پایا جاتا ہے. اور اگر سر اسکیزوفرینیا کا جو مریض ہوتا ہے کیا اس کو ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے؟ جی اگر وہ دوائی نہ کھا رہا ہو اور اس کی بیماری اتنی زیادہ ہو کہ کیونکہ وہ مریض سمجھتے نہیں کہ وہ بیمار ہے، اور بیماری کے دوران کو ایسے خیالات آتے ہیں کہ جی یہ آوازیں آتی ہیں کہ بھئی تم بیمار نہیں ہو، تو دوائی جب چھوڑتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کو بعض دفعہ داخل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر ان کو انجیکٹیبلز دینے پڑتے ہیں یا ان کو ای سی ٹی کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ جو سیویریٹی ہے اس سے نکل. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، پروگرام کا ٹائم بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے. آپ لاسٹ میں ہمارے لسنرز کو، ویورز کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر عمر مرتضیٰ شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے. سر پروگرام کے جیسے کہ کافی حد تک آپ نے ہمیں بتایا بھی ہے، اور آگاہی مہم جیسے کہ لسنرز اینڈ ویورز ہم نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ یہ ایک آگاہی مہم ہے جو ویرک فارماسیوٹیکلز کے تعاون سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، ذہنی صحت اور معاشرتی مسائل. اور آج ہم اسکیزوفرینیا کے ٹاپک پہ بات کریں جیسے کہ ڈاکٹر عمر مرتضیٰ شیخ نے ہمیں بتایا. سر لاسٹ میں آپ ہمیں کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ میں خالی یہ کہوں گا کہ آخری یہ بات ہے کہ کوئی بھی بیماری، آیا وہ ذہنی ہو یا جسمانی ہو، اگر اس کی کوئی علامات آئیں اور اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے، تو وقت کے ساتھ وہ خراب بھی ہوتی ہے اور پیچیدہ بھی ہوتی ہے. اسی طرح نفسیات کی بیماریاں جو شروع میں ہلکی ہوتی ہیں، اگر ان کا شروع میں علاج نہ کیا جائے تو وقت کے ساتھ وہ بہت پیچیدہ اور بگڑ کر دوسری سخت بیماریاں بن سکتی ہیں. بالکل اس لیے جتنا ہو سکے کوشش کیا کریں، اگر کسی کے اندر آپ کو کوئی بھی علامات نظر آتی ہیں تو ایکسپرٹ سے اوپینین لازمی لیں. جلدی اوپینین لینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے جی سر. انسان کی یا مریض کی زندگی کافی بہتر ہو سکتی ہے. جی سر، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمر. اٹ واز اے ویری فروٹفل ڈسکشن. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. کسی لسنر سے ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلے کہ ویرک فارماسیوٹیکلز کے تعاون سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا تھا. اب چاہیں گے آپ سے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. چلانے کے بعد